بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو نصیحت چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ کو امام حسن اور امام حسین کے فضائل بیان کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ ایک بار حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حاضر خدمت اقدس ہو کر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ مبارک پر سوار ہو گئے۔ ایک صاحب نے عرض کیا، صاحب زادے، آپ کی سواری کیسی اچھی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور سوار کیسا اچھا سوار ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے کہ امام حسن پشت مبارک سے لپٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کو طول دیا کہ سر اٹھانے سے کہیں گر نہ جائیں۔ امام حسن اور امام حسین کی نسبت ارشاد ہوتا ہے، ہمارے یہ دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، اور فرمایا جاتا ہے، ان کا دوست ہمارا دوست، ان کا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ اور فرماتے ہیں، یہ دونوں عرش کی تلواریں ہیں، اور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ عز و جل دوست رکھے اسے جو حسین کو دوست رکھے۔ ایک روز حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داہنے زانو پر امام حسین اور بائیں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی کہ ان دونوں کو خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ رکھے گا، ایک کو اختیار فرما لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کی جدائی گوارہ نہ فرمائی۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعہ کے بعد جب حاضر ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسے لیتے اور فرماتے، ایسے کو مرحبا جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا۔ اور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، الہی میں ان کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی انہیں دوست رکھ، اور اسے دوست رکھ جو انہیں دوست رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطول زہرا رضی اللہ عنہ سے فرماتے، میرے دونوں بیٹوں کو لاؤ، پھر دونوں کو سونگھتے اور سینہ انور سے لگا لیتے۔ جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ارشاد اور شہزادوں کی ایسی پاسداریاں، ناز برداریاں یاد آتی ہیں اور واقعات شہادت پر نظر جاتی ہے تو حسرت کی آنکھوں سے آنسو نہیں، لہو کی بوندیں ٹپکتی ہیں، اور خدا عز و جل کی بے نیازی کا عالم آنکھوں کے سامنے چھا جاتا ہے۔ یہ مقدس صورتیں خدا عز و جل کی دوست ہیں، اور اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں اپنے دوستوں کو بلاؤں میں گھیرا رکھتا ہے۔ ایک صاحب نے عرض کی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ فرمایا، فقر کے لیے مستعد ہو جا۔ عرض کی، اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتا ہوں۔ ارشاد ہوا، بلا کے لیے آمادہ ہو۔ اور فرماتے ہیں، سخت ترین بلا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے، پھر جو بہتر ہیں، پھر جو بہتر ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا عز و جل نے اشرف ترین مخلوق بنایا اور محبوبیت خاص کا خلعت فاخرہ عطا فرمایا۔ اسی وجہ سے دنیا کی جو بلائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھائیں اور جو مصیبتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کیں، کسی سے ان کا تحمل ممکن نہیں۔ اللہ اللہ محبوبیت کی تو وہ ادائیں ہیں کہ فرمایا جاتا ہے کہ اے محبوب، میں اگر تم کو نہ پیدا کرتا تو دنیا ہی کو نہ بناتا۔ علو مرتبت کی وہ کیفیتیں کہ اپنے خزانے کی کنجیاں دے کر مختار کل بنا دیا کہ جو چاہو کرو، سیاہ و سفید کا تمہیں اختیار ہے۔ ایسے بادشاہ جن کے مقدس سر پر دونوں عالم کی حکومت کا چمکتا تاج رکھا گیا، ایسے رفت پناہ جن کے مبارک پاؤں کے نیچے تخت الہی بچھایا گیا، ایسے جلیل القدر بادشاہ جن کی قاہر حکومت مشرق مغرب کو گھیر چکی اور جن کا ڈنکا 7 آسمان و تمام روئے زمین میں بج رہا ہے، ان کے برگزیدہ گھر میں آسائش کی کوئی چیز نہیں، آرام کے اسباب تو درکنار، خشک کھجوریں اور جو کے بے چھنے آٹے کی روٹی بھی تمام عمر پیٹ بھر کر نہ کھائی۔
شاہی لباس دیکھیے تو 17 پیوند لگے ہیں، وہ بھی ایک کپڑے کے نہیں۔ 2 مہینے سلطانی باورچی خانے سے دھواں بلند نہ ہوتا۔ دنیاوی عیش و عشرت کی یہ کیفیت ہے۔ دینی وجاہت دیکھیے تو اس تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شوکت اور اس سادگی پسند کی وجاہت سے دونوں عالم گونج رہے ہیں۔ یہاں یہ امر بھی بیان کر دینے کے قابل ہے کہ یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں محض اپنی خوشی سے اٹھائی گئیں، اس میں مجبوری کو ہرگز دخل نہ تھا۔ ایک بار آپ کے بہی خواہ اور رضا جو دوست جل جلالہ نے پیغام بھیجا کہ تم کہو تو مکہ کے 2 پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں کہ وہ تمہارے ساتھ رہیں۔ عرض کی یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن دے کے شکر بجا لاؤں، ایک دن بھوکا رہ کر صبر کروں۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نفس مطمئنہ عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ عیش و عشرت میں بسر فرماتے اور آسائش و راحت محبوب رکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی پر خوش کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی پر خوش ہونے والا دنیا میں جنتوں کو اتار کر رکھ دیتا، اور یہ سامان عیش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برگزیدہ اور پاک نفس میں ہرگز تغیر پیدا نہ کر سکتا۔ ایسی حالت میں یہ بلا پسندی اور مصیبت دوستی اسی بنیاد پر ہو سکتی ہے کہ آپ رحمت للعالمین ٹھہرے، دنیا کی ہر چیز کے حق میں رحمت ہو کر آئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیش و عشرت میں مشغول رہتے تو تکلیف و مصیبت جن سے عاقبت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو بھی سروکار نہ ہوگا، برکات سے محروم رہ جاتی۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو کنیزیں اور غلام تقسیم فرما رہے تھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت بطول زہرا رضی اللہ عنہا سے کہا، جاؤ تم بھی اپنے لیے کوئی کنیز لے آؤ۔ حاضر ہوئیں اور ہاتھ دکھا کر عرض کرنے لگیں کہ چکیاں پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، ایک کنیز مجھے بھی عنایت ہو۔ ارشاد ہوا، اے فاطمہ، میں تجھے ایسی چیز بتاتا ہوں جو کنیز اور غلام سے زیادہ کام دے۔ تو رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھ کر سویا کرو۔ ایک بار حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کاشانہ میں تشریف لے گئے۔ دروازہ تک رونق افروز ہوئے تھے کہ حضرت فاطمہ کے ہاتھوں میں چاندی کی ایک چوڑی ملاحظہ فرمائی۔ واپس تشریف لے آئے۔ حضرت بطول رضی اللہ عنہا نے وہ چوڑیاں حاضر کر دیں کہ انہیں تصدق کر دیجئے، مساکین کو عطا فرما دی گئیں، اور 2 چوڑیاں مرحمت ہوئیں اور ارشاد فرمایا، فاطمہ دنیا محمد اور آل محمد کے لائق نہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، دیکھا کہ کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں اور اس نازک جسمے اور نازنین بدن پر بوریے کے نشان بن گئے۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر بے اختیار رونے لگے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیسر و کسریٰ خدا کے دشمن ناز و نعمت میں بسر کریں اور خدا عز و جل کا محبوب تکلیف اور مصیبت میں۔ ارشاد ہوا، کیا تو اس امر پر راضی نہیں کہ انہیں دنیا کے عیش ملیں اور تو عقبہ کی خوبیوں سے بہرہور ہو؟ حضرت سری سکتی رضی اللہ عنہ سے بذریعہ الہام فرمایا گیا، اے سری، میں نے مخلوق پیدا فرما کر اس سے پوچھا، کیا تم مجھ کو دوست رکھتے ہو؟ سب نے بالاتفاق عرض کی کہ تیرے سوا اور کون ہے جسے ہم دوست رکھیں؟ پھر میں نے دنیا بنائی، 9 حصے اس کی طرف گئے، ایک حصے نے کہا کہ ہم اس کی خاطر تجھ سے جدائی نہ کریں۔ پھر آخرت خلق فرمائی، اس ایک حصہ سے 9 حصے اس کے خریدار ہو گئے۔ باقیوں نے عرض کی، ہم دنیا کے سائل نہ آخرت پر مائل، ہم تو تیرے چاہنے والے ہیں۔ پھر بلائیں پیش کیں، ان میں سے بھی 9 حصے گھبرا کر پریشان ہو گئے۔ ایک حصے نے عرض کی، تو زمین اور آسمان کے 14 طبق کو بلا کر ایک توق بنا کر ہمارے گلے میں ڈال دے، مگر ہم تیری طرف سے منہ پھیرنے والے نہیں۔ ان کی نسبت ارشاد ہوا، یہ میرے سچے دوست ہیں۔ اب اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بلا پسندی حیرت کی آنکھوں سے دیکھنے کے قابل ہے۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بلا اور نعمت کے بارے میں سوال ہوا، فرمایا ہمارے نزدیک دونوں برابر ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اپنا، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ جزاک اللہ۔